کہ جو بھی آتا تھا لوگوں کو میں نے سکھایا. پوچھ لیا کہ آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی, تو کہنے لگے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے, کتابیں پڑھ لیں آ جائے گا, ہم تو اسی طرح کر رہے ہیں. ان کو بھی میں کانگریچولیٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی جو بھی نالج ہے وہ لوگوں کو پاس آن کی اور ان کو اس طرح تیار کیا کہ یہ ایک میڈیکل پروفیشن میں عزت کے ساتھ روزی بھی کما سکیں اور ساتھ میں لوگوں کی خدمت کریں. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کورس کر لیا, ہمیں سب کچھ آ گیا, اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں آیا. ہم لوگ جب میڈیکل کالج میں انٹر ہوئے تھے تو once a student always a student, and that's what you have to really do. جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ I am the past president of the Ultrasound Society of Pakistan. سوسائٹیز کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ آپ اپنے کولیگ سے شیئر کریں. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جو بنتی ہیں ہر شعبے میں, چاہے وہ سرجری ہو یا میڈیسن ہو یا گائنی آپس ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو یا ریڈیولوجی ہو, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں آپ لوگوں کو لیٹسٹ انفارمیشن دیں اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ لوگ کریڈٹ آورز بھی گرانٹ کریں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی نالج بس ایک وقت میں سیکھنے کے بعد بند نہیں کر دی, آپ لوگ ابھی تک اس پروسیس میں ہیں, سیکھ رہے ہیں. آئی ول گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں ابھی بھی الٹرا ساؤنڈ سیکھ رہا ہوں, because I am learning the way how to teach, I am learning how to use new techniques. اور الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ مشین کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹیکنیک کے پوائنٹ آف ویو سے, اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھا تو یو ول بی لیفٹ بیہائنڈ. اس لیے کریڈٹ آورز جو ہے وہ لینا ضروری ہے, اور سیمینارز اور میٹنگز جو ہوتی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لیٹسٹ انفارمیشن. میں بھی ایک ریسنٹ دیکھا, دوسرا پیشنٹ دیکھا, ہر پیشنٹ کے پیچھے 500 روپے لکھ رہے تھے اور اپنے سائن کر رہے تھے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو ویسے ہی انٹرویو کے لیے گیا تھا. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, تو میں کب سے آ جاؤں آپ ابھی. تو میں نے کہا کہ تو جب میں اٹھنے لگا پھر میں رک گیا, پھر میں تھوڑا سا اور بتاؤ کیا بات ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہو. تو میں نے کہا سر وہ آپ سیلف میرڈ نہیں تھا, سگار بھی نہیں پیتا, وہاں امریکہ میں رہ کے کچھ میں نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. کہنے کہاں رہتے ہو, میں نے کہا اپنے پیرنٹس جو میرڈ نہ ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو, کوئی بچے نہیں ہو, تو ہم ایسا کرتے ہیں آپ کو 2000 روپے پر منتھ آفر کریں. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تو مجھے یہاں 2000 روپے کی جاب آفر کی تھی, پہلی آفر جو کہ میں نے ایکسیپٹ کی. جھٹکے دیتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا سیکھا ہے. پیسے جو ہے, جو لوگ پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں پیسہ ان سے دور چلا جائے, اور موٹو یہ بنائیں کہ پیسہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے تب بات بنے. سو بیسکلی اور کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر کے ہاتھ میں مائک دے دیا جائے تو وہ کبھی نہیں چھوڑتے. بہت چھوٹی تھی اور اسکول میں تھی, تو میں نے کہا کہ بیٹا, جو میں نے انہوں نے تعریف کی تھی کہ میں نے اپنے 37 ایئرز میں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر 28,000 گھنٹے میں نے لیکچر دیے.
So I'm glad that I'm still working on that. I'm still giving training. جو مجھے آتا ہے میں سکھاتا ہوں اور that's how I pass it on. So I think a word of caution to those who are going to get the certificates کہ this is your beginning. آپ لوگ کا اسٹارٹ ہے. بہت سارے ڈسپوائنٹمنٹس شروع میں ہوں گے. Don't worry about it. You will always get through. آپ لگے رہیں and that's what it is. اور کچھ جو ہے وہ چیریٹی ورک کرتے رہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 100 روپے ملتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ غلط ہے. اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 1000 روپے. This is what it is. So I think میں نے بہت ٹائم لے لیا کیونکہ بولنے کو تو بہت کچھ ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے بولنے میں بھی اور میرے پاس بہت ساری کہانیاں بھی ہیں. مگر ٹائم کی وجہ سے کیونکہ آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے, اسٹوو میں کیا ہے, کباب جو ہیں وہ آج کہیں ٹھنڈے نہ ہو جائیں, تو میرا خیال سے with that I say thank you and thank you very much for inviting me. Really fantastic بہت بہت پارٹی. تھینک یو. Now we have Mr. Nafees جو ابھی انٹرو دے رہی کسی ایک اور گیسٹ کے حوالے سے. پلیز ویلکم Mr. Nafees. بسم اللہ. بہت سی خواتین حضرات, اب میں جس شخصیت کو یہاں مدعو کرنے جا رہا ہوں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی. سب سے میری ملاقات ہے اور میں جنگل میں چلا گیا اور اس زمانے میں منادی ہوا کرتی تھی. ایک پلیٹ ہوتی تھی براس کی یا کاپر کی, منادی ہوا کرتی تھی کہ بچہ گھوم گیا یہ میرا. جب میں مغرب کی اذان ہوئی ہے میں وہی گھر پر آ گیا. جب 3 دن گھر بنے ہوئے تھے میں کہیں نہیں گیا, اسی گھر میں آیا پھر بیہوش ہو گیا. بیہوش ہونے کے بعد پھر فجر میں پھر آنکھ کھل گئی, پھر چلا گیا. یعنی یہ سلسلہ 21 اور 22 سال کی عمر تک چلتا رہا. ابھی میں انلیٹریٹ ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, جاہل ہوں, جنگل میں رہتا تھا. پہلی دفعہ گیا مجھے تو معلوم نہیں تھا. میرے کب پہناما اور کرتا پہناتی تھی دادی, سب پھاڑ پھوڑ دیا. دادی بولے کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں, تو بیہوش ہو گیا, پھر جا کے سو گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جنگل میں جنگلی لوگ رہتے ہیں. بابا حضور جو میرے اوپر آتے ہیں 9 سال کی عمر سے, حضرت سید محمد تاجدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ناگپوری, ایسا ولی اللہ دنیا میں 3000 سال کے بعد تشریف لاتا ہے. 3000 سال کے بعد بابا دل پر کیا تو پڑھے گا نہیں, میرے پاس چل پڑھ. تو 21 اور 22 سال کی عمر کے بعد سے میں نے پڑھائی شروع کیا اور آج تک پڑھنا. ابھی تیسری PhD کر رہا. یعنی وہ پیشنٹ جس کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, جس کو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کینسر کا, لیٹ اسٹیج کینسر جواب دیتے ہیں, میں وہاں سے میرا علاج شروع ہوتا ہے. کوئی میری فیس نہیں, کوئی میری دوا کے پیسے نہیں. میں نے ساری شارع فیصل کی بلڈنگیں جو میری اپنی تھی میں نے بیچ دیا. ابھی بھی ایک مکان کل پرسوں میں نے بیچا ہے. ابھی میں نے اپنی ایک گاڑی بیچا ہے. یہ بیچ کے سب اللہ کی مخلوق کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا 1,000 نہیں کئی 1000 ملتے ہیں, 10 نہیں ملتا, کئی 1000 ملتے ہیں. میرا ایمان ہے. جہاں پر لوگ آتے ہیں, یہ میرے پیشنٹ ہے, یہ اپنے نفیس خان صاحب, کیسا جماعت صاحب, جاوید میاں صاحب, بڑے بڑے لوگ میرے پیشنٹ ہیں. وہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو دوا ہے یہ آپ کہاں سے رکھتے ہیں؟ میں نے بولا کتنی اچھی بات کی. ہاں میں نے بولا کتنی اچھی, 1 پیسہ اللہ کے نام سے تو دے دو, پھر دیکھو کتنا میٹھا ہے. تو یہ میں کام کر رہا ہوں. کورونا کی دوا بنا ہوا ہے. 450 پیشنٹ, ایک بھی پیشنٹ نہیں. اب کورونا یہ بول رہی کورونا آج کا نہیں ہے. میں اس کو پروف دیتا ہوں. 200 سال پرانا یہ تو آگے چلا جائے. یعنی جو دنیا میں بچہ آ رہا ہے, جو دنیا میں بچہ آ رہا ہے, اس
उसको भी कैंसर है, बोलेगा भाई ये कैसा पागल डॉक्टर, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको भी कैंसर है। उसकी अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो कैंसर उसके ऊपर हावी, तो उसी को जो ठीक करना है उसी को। और ये जितना कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर कोई लगने वाली डिसीज नहीं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। बहुत जितना आसान कैंसर का ट्रीटमेंट है इतना आसान मैं समझता हूँ नजला खांसी का नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आप लोगों का इसलिए जो है ना तमाम स्टूडेंट जो है ना इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल सही तरीके से सुनते हैं देखिए कुछ चेंज हुआ है कि हम जो है ना प्रैक्टिकल करें, जितना कोशिश करें ज़्यादा प्रैक्टिकल करके उसके बाद फिर जो है ना जाके मशीन पे बैठ जाए या किसी क्लिनिक में जाके बैठ जाए। अक्सर यही होता है कि उसके बाद जो है ना ये करते हैं कि भाई छोटा सा चाइनीज मशीन लेके कहीं पे चाइनीज मशीन से जो है अल्ट्रासाउंड करके काम चलाते हैं। चाइनीज मशीन एक खिलौना है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो चाइनीज सीख के फिर जाके जो है ना अच्छे तरीके से सही मशीन लेके जैपनीज मशीन लेके जो है ना हम काम करें तो फिर सही होगा। ज़्यादा चाइनीज मशीनों से जो है ना अल्ट्रासाउंड करके गलत सलत करके जब हॉस्पिटलाइजेशन पे जाते हैं तब पता चलता है कि भाई मसला क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम जो है ना Akhtar Ali Shafali, he is the chairman of Sindh Board of Institute Technical Education. So please sir, come on stage and express your views. Mr. Akhtar Ali. Secondly, एक करेक्शन में करना चाहता हूँ, I am not a chairman. I am the deputy director of Sindh Board of Technical Education and Inspector of Institutions, and also the member of Cabinet Authority of Institution and Cabinet Authority. अच्छा, मैं डॉक्टर मुदस्सर साहब की बात को अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो या कोई कोर्स हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे ही काम करता है। तो इसके तवज्जुह से अब एक नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पाकिस्तान में डेवलप हो गया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अच्छा, जो बच्चे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने 1 ईयर में डिप्लोमा किया है, तो इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस क्वालिफिकेशन के तहत ये कोर्स आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, इफ यू आर कॉम्पिटेंट देन यू कैन गेट दैट। उसमें ये है कि 1 घंटे का टेस्ट होगा, इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, नॉट येट कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट। इसमें कोई मार्क्स नहीं, ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो कि पाकिस्तान में 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ, और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2 साल पहले जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर मसूर अहमद शेख साहब, जब वो 2012 में मौजूद है, तो तमाम क्वालिफिकेशन की एफिलिएशन की सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है। उसमें आपको कोई जरूरत नहीं कोर्स डेवलपमेंट की, वहाँ से उनसे कोर्स सेलेक्ट करें, मुख्तलिफ ट्रेड्स के कोर्सेज हैं, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी कोर्सेज डेवलप हुए हैं, वो आप स्टडी करें। अगर वो आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं आपका इंस्टीट्यूट, हम फिर आपको उसकी एफिलिएशन देंगे और वो आप CBT बेस्ड कोर्सेज अपने यहाँ लॉन्च करें, और आप कॉम्पिटेंसी पे जब आपके स्टूडेंट्स फुलफिल कर लें कॉम्पिटेंसी, यू कैन अप्लाई एग्जामिनेशन और आप वो एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। मैं मैडम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तमाम मेहमानों के लिए वो सरप्राइज़ है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नौजवान जिसने इस ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाया, उसने भी हम लिखा और गालियाँ कोई जगह से नहीं छोड़ी। अब से चंद हमें बाद वो भी आया चाहते हैं, जनाब साहिर लोधी साहब, आर्टिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। उससे पहले जो एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाकिस्तान के फिलैंथ्रोपिस्ट में शुमार होते हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के सरपरस्त हैं, और एक मरीन इंटरनेशनल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, रोटेरियन हैं, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ा जज्बा है। हमारी खुशकिस्मती है यहाँ मौजूद। मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात के साथ करें। कैप्टन एम ज़ियाद प्लीज़ तशरीफ लाएं, प्लीज़ कैप्टन एम ज़ियाद। मैं उन सबका शुक्रगुजार भी हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को भी, उन्होंने अपने लिए रास्ते बनाए हैं।
اور میں تو بس یہی چاہوں کہ آج سرٹیفکیٹ سارے ہوئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹوڈنٹ یہاں سے پاس آؤٹ کیے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم پاک آواز ویلفیئر آرگنائزیشن کا، جس کے تحت ہم فری جو پاس آؤٹ کیے ہیں یہ بھی الٹراسونوگرافی کے حوالے سے ہمارے کیمپس کو جوائن کیجیے، تاکہ ہم ویسے بھی انسان کے ہمیں اپنے رب کو جواب دینا ہے. اور جب ہم سے رب پوچھے کہ بتا تم نے کیا کیا، تو ہمارے پاس یہ گواہی ہو کہ یا رب العالمین ہم نے تیری زمین پر تیری مخلوق کے لیے یہ سب کچھ کیا، تو وہ ہماری نجات کا سامان بھی بن جائے. میں شکر گزار ہوں میڈم، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ کورونا کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹی ابھی شروع ہوئی ہے، جس میں ہم نے حسن اسکواڈ میں پلانٹیشن کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اور اس کے علاوہ چوکر کے حوالے سے پروگرام کیا تھا. ابھی فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے آج بھی میرے پاس اپلیکیشنز آئی ہے ہمارے ڈاکٹر رضا کے ہمارے کیمپ لگائیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان تمام دوستوں کو، عظیم صاحب آپ کو، ڈاکٹر صاحب آپ کو، اور ان تمام دوستوں کو جو سوشل ویلفیئر اداروں کے یہاں منتظمین بیٹھے ہیں اور سربراہ بیٹھے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم کراچی میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ بیٹھیں اور ایک جگہ مل کر اس شہر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں شکر گزار ہوں. آپ کی نجی زندگی اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے جس طرح سے آپ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں. نہیں جاتا، میں بہت سارے اور جگہوں میں نہیں جاتا، لیکن جہاں بھی تدریس کی بات آتی ہے، علم کی بات آتی ہے، تو I'm always there. Not only always there, I'm always honored and blessed to be there. اور یہی ایک ایونٹ آپ کا آج یہاں بھی ہے. وہ تمام لوگ آج گریجویٹ کر رہے ہیں، جن کو آج ڈپلوماز مل رہے ہیں، جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کریں گے، ان سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد. میں بذات خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ماسٹرز کیا ہے پیٹرولیم انجینئرنگ میں، ماسٹرز کیا ہے ہیومن بیہیویئر سائنس میں. آئی ایم اے پریکٹیشنر. میں گوروں کو ہیومن بیہیویئر پڑھاتا ہوں، اور اس وقت کرنٹلی میں ایسٹرو فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. پاکستان سے کم لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اور لوگ بھی آئیں گے. میں اور میرا دوست ایک ایسے نظریے پہ، ایک ایسی تھیوری پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر وہ مانی جائے گی یا اس پہ ریسرچ کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا نام کم از کم ایسٹرو فزکس کی فیلڈ میں ضرور لکھا جائے گا اور مانا جائے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں رہوں نہ رہوں، ایک نام ضرور جڑے گا کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک سائنٹسٹ تھا جس نے پیش کیا تھا یہ نظریہ، یہ مطلوب ہے. تو میرے لیے بھی آپ نے دعا کیجیے. میری مدر ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پڑھائی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. اماں نے بچپن میں بتایا تھا کہ تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی. پڑھنے لکھنے کے بعد اچھی نوکری نہیں ملی، بالکل نہیں ملی. اسٹرگلس کا ایک دور تھا جو میں نے گزارا، اور کہیں اسٹرگل کرتے 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 اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ یار جس طرح سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں اس طرح سے سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. کل رات جب میں نے اپنا ریڈیو شو ختم کیا تو قریباً 10 بجے میں ختم کرتا ہوں. جب 10:15 بجے میں باہر نکلا تو ایک پنکچر کی دکان پہ 4-5 بچے پنکچر لگا رہے تھے مختلف موٹر بائکس کا. ہر اس بچے کی ایک کہانی، کہیں اس کے اندر اپروولز ہیں، کہیں نہیں ہیں. کہیں آپ نے آنسوؤں کے ساتھ محنت کی ہے، تو کہیں آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ بھی اس عمر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کی. پلیز میک شیور یو میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. ابھی میں یہاں بیٹھا تھا تو میری ملاقات ڈاکٹر مصطفیٰ سے ہوئی، میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں. ہی از 93 ایئرز اولڈ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کا علاج کر رہے ہیں. ہمارا ملک انسنگ ہیرو سے بھرا پڑا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ جو آپ کو ایک چانس دے رہا ہے، جس سے آپ آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جو آپ کو یہ چانس دے رہا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ملک کی، قوم کی، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں.
اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہیں ہے. جسٹ ریمبر دس. میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ہماری قوم کو کھانے کا بہت شوق ہے اور کھانے کے معاملے میں ہم کسی کو بھی نہیں دیکھتے. کبھی بھی کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور کہیں بھی کھا سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ کھاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, 73 سال میں ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں ملا, کوئی بات نہیں. 73 سالوں میں کرنے کو نوکری نہیں ملی, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بھرا کرے ان لوگوں پر جو نے موبائل فون بنائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس آدمی سے آخرت میں ضرور پوچھے جس نے اس میں کیمرے لگا دیے. کوئی اور حساب لے نہ لے, میں اس کا گریبان ضرور پکڑوں گا. میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے آج تک یہ موبائل سمجھ ہی نہیں. آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے موبائل راجا کے پاس ہوتے ہیں. میری آپ جن لوگوں